بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، آج کے اس پیغام میں ہم بیوہ عورت کی عدت کے متعلق گزارشات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سیکھیں گے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا آپ بہت بار سن چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اور حتیٰ کہ اب بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اگر عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی زندگی اندھیر نگری بن جاتی ہے، یہاں تک کہ عورت اس وجود سے مٹ جاتی ہے اور خاوند کی موت عورت کے لیے ایک سماجی موت ثابت ہوتی ہے۔ یہاں ایسا بھی رہا کہ جب خاوند مر جاتا تو اس کی چتا میں اس کی بیوی کو بطور عزت یا رسم و رواج خاوند کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا، اور پھر عورتوں کے لیے خاص لباس متعارف کرایا گیا، جیسا کہ ہندوستان کی عورتیں بیوہ ہونے کے بعد سفید کپڑے پہنتی ہیں، یعنی ساری زندگی کے لیے ان کے لیے ایک علم بن جاتا ہے، ایک علامت بن جاتی ہے سفید کپڑے پہننا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اور بھی بہت سی توہمات، ایسی غلط سوچیں جو ایک بیوہ عورت پہ مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اور ہندوستان میں ابھی بھی ایسے علاقے ہیں جہاں عورت بیوہ ہونے کے بعد اس کا سر جو ہے وہ شیو کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے سر کے سارے بال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم زمانہ جاہلیت کی طرف چلیں تو وہاں بھی عورتوں کے ساتھ قبل از اسلام عربوں میں بیوہ عورتوں کے ساتھ بہت بھیانک سلوک کیا جاتا تھا۔ بیوہ عورت خاوند کی وراثت کے ساتھ ہی بطور وراثت کسی دوسرے کو منتقل ہو جاتی تھی، اور بیوہ عورت کو بیوہ ہونے کے ساتھ ہی 1 سال کے لیے کسی بیکار ردی گندی جگہ پہ بند کر دیا جاتا تھا، جہاں پر نہ اسے غسل کرنے اور نہ ہی کوئی کپڑے بدلنے کی اجازت تھی۔ سال کے بعد وہاں سے نکلتی، گوبر کنکریاں پھینکتی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اگر وہ کسی جانور کو ہاتھ لگا دیتی تو وہ جانور اس کی غلاظت سے مر جاتا۔ حضرات و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے پھر انسانیت پہ رحم فرمایا اور اسلام کو ایک رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام لانے کے باوجود بہت سی دنیا کے رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اسلام لانے کے بعد بھی اپنی عورتوں کو اور پھر بیوہ عورتوں کو پورے حقوق نہ دے سکے، بلکہ ہماری اسلامی معاشرت میں بیوہ عورتوں کے ساتھ ابھی بھی بہت ظلم ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات، یعنی کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کے مسائل اسلام میں کیا ہے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں عورت کی عدت بیوہ ہونے کے بعد بہت اور نہایت غیر مناسب تھی۔ اسلام نے آ کے اس کو ریلیکس کیا، آسان بنایا اور عورت کو اس کے حقوق دلائے۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں جب ایک عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، لیکن اگر بیوہ ہونے والی عورت وہ حاملہ ہو، اس کو بچہ ہونے والا ہو، تو اس کی عدت
بچہ پیدا ہونے تک ہے، چاہے اس کو چند ہفتے لگیں، چاہے اس کو 8 مہینے لگ جائیں، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ اور عدت کے دوران بیوہ عورت عدت کے دوران اپنی ضروریات کے لیے اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے، جیسے اسے اپنی کوئی ذاتی خرید و فروخت کرنی ہے، ذاتی چیزیں لینی ہے، تو اس کو بازار جانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی اور گھریلو خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے تو عورت بذات خود بازار جا کے اپنی ضروریات کی چیزیں خرید سکتی ہے۔ اس عدت کے دوران عورت کو خوبصورت، فینسی اور ایسے کپڑے جو کہ زیب و زینت کی نشانی ہوں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، سادہ کپڑے نئے ہوں پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس کے رنگ پہ کوئی پابندی ہے، لیکن فیشن کے کپڑے، خوبصورتی کے کپڑے یہ پہننے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اور نہ ہی بیوہ عورت اپنی عدت کے درمیان کسی قسم کا کوئی زیور پہنے گی۔ اگر اس نے زیور پہنا ہوا ہے تو خاوند کی موت کی خبر آنے کے ساتھ ہی وہ زیورات اتار دے گی۔ اپنی عدت کے دوران عورت وہ کسی قسم کی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرے گی۔ ہاں، خاص دنوں یعنی ایام ماہواری سے پاکیزگی کے بعد اگر وہ اس ماہواری کے خون کی بدبو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبو استعمال کرتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور عدت کے دوران بیوہ عورت وہ کسی قسم کا کوئی میک اپ جیسے آئی لائنر، سرما وغیرہ نہیں پہنے گی۔ ہاں، آنکھوں کی دوائی پہن سکتی ہے اور اس کے ساتھ روزانہ غسل لے سکتی ہے، اور غسل کے دوران شیمپو استعمال کر سکتی ہے، صابن استعمال کر سکتی ہے۔ اگر اس کی جلد ڈرائی ہے یا بالوں کو تیل لگانا ہے تو وہ موئسچرائزنگ کریمیں لگا سکتی ہے، جیسے خشکی کے لیے ویسلین یا کوئی کریم لگاتے ہیں، اس کو کریم تیل وغیرہ لگانے کی اجازت ہے، لیکن میک اپ کرنا خوبصورتی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورت ملازم ہے اور اس کو ملازمت پہ جانا پڑے گا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ چھٹیاں کرے، تو اس کو اپنی ملازمت پہ جانے کی اجازت ہے، وہ دن کے وقت اپنے کام پہ جائے اور شام کو گھر آ جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دن کے وقت عورت کو جانے کی اجازت ہے، اگر رات میں بھی کچھ لیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کے لیے رات خاوند کے گھر میں ہی گزارنا ہے، یہ عورت کے لیے لازم ہے۔ اور یہ جس عدت کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بیوہ کی عدت تمام عورتوں کے لیے ہے، خواہ عورت کی رخصتی ہوئی ہے یا رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو عدت 4 مہینے 10 دن ہی ہے، الا کہ وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ عورت کی عدت کب شروع ہوتی ہے؟ جس وقت سے خاوند فوت ہو جائے تو عورت کی عدت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عورت کو خاوند کی خبر کی اطلاع کئی دن، کئی ہفتے یا مہینہ بعد ملے تو عورت کی عدت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، چاہے اسے نہیں بھی معلوم ہے، جب اس کا خاوند فوت ہو گیا تب سے عدت شروع ہو جائے گی، تب سے گنتی شروع ہوگی۔ اور عدتیں جتنی بھی ہیں بشمول بیوہ کی عدت، ان کا آغاز اور اختتام اور ان کی گنتی وہ اسلامی مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے ہوگی۔ عورت کو اپنے خاوند کے گھر ہی میں عدت گزارنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے کسی بھائی یا بہن یا ماں باپ کے گھر میں تھی، جب اسے خاوند کے فوت ہونے کی اطلاع ملی تو پھر اسے فوراً اپنے خاوند کے گھر لوٹ آنا چاہیے، اسے وہیں اپنی عدت گزارنا ہے۔ اور خاوند کے گھر کے متعلق مسئلہ یہ درپیش آ سکتا ہے، اگر خاوند کا گھر کرائے پر ہے یا خاوند کا گھر
غیر ملک میں تھا جہاں وہ ملازمت میں تھا تو عورت بھی وہاں ہے، تو وہاں سے عورت کو شفٹ ہونے کی اجازت ہے. گھر کرائے پر تھا اور کرائے کا جو معاہدہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، اس کو گھر چھوڑنا ہے تو عورت گھر بدل سکتی ہے. عورت اپنے خاوند کے ساتھ کسی باہر ملک میں تھی، خاوند وہاں فوت ہو گیا، وہاں اور کوئی نہیں ہے، تو عورت وہاں سے اپنے ملک واپس لوٹ سکتی ہے. اسی طرح اگر اس عورت کا گھر کسی ایسے علاقے میں ہے یہاں وہ محفوظ نہیں ہے، اکیلی ہے، یہاں فتنے کا ڈر ہے، چوری کا، ڈکیتی کا، اغوا کا ڈر ہے یا اور کسی قسم کا خوف ہے، تو پھر بھی عورت کو کوئی محفوظ گھر بدلنے کی اجازت ہے. تو یہ ہے عدت کے لیے کچھ احکامات جو اسلام نے دیے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے بہت سی بہنوں کو یا بھائیوں کو یا خاندان والوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو عورت کو عدت خاوند کے گھر گزارنا ہے، بغیر ضرورت گھر کے باہر نہیں جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.